السلام علیکم دوستو، آج ہم روزنامہ جنگ میں چھپنے والے ایک کالم پچھلی حکومتیں کی بات کریں گے۔ یہ لکھا ہے علی معین نوازش نے۔ سو لیٹس اسٹارٹ ریڈنگ۔ آج کل کوئی بھی فیصلہ غلط ثابت ہو، کوئی بھی منصوبہ خراب ہو، کوئی بھی مشکل مرحلہ درپیش ہو یا پھر عوام پر کوئی نیا بوجھ ڈالنا ہو تو حکومت اور اس کے حامی سارا ملبہ پچھلی حکومت پر ڈالتے ہوئے بڑے واضح الفاظ میں یہ بیانیہ عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پٹرول مہنگا کرنا پڑے، بجلی کی فی یونٹ قیمت بڑھانی پڑے، مہنگائی ہو، آٹا چینی کی قلت اور ان کی بڑھتی ہوئی قیمت، پی آئی اے کا جہاز ملیشیا میں ضبط ہو جائے، روز ویلٹ ہوٹل بند ہو جائے یا پھر کوئی نئے سے نئے قرضے لیے جا رہے ہوں، اس کا سارا ملبہ پچھلی حکومت پر ڈال دیا جاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں پٹرول کی قیمت 2 بار بڑھائی گئی، جس پر بعض پرس کرنے پر جواب ملتا ہے کہ جس طرح سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت بڑھی ہے، ہم نے پٹرول کی قیمت کم بڑھائی ہے۔ یہ تو زیادہ بڑھانی جانی چاہیے تھی۔ موجودہ حکومت پچھلی حکومتوں کے اعتبار میں پٹرول پر جن ٹیکسوں کی نشاندہی کرتی تھی، آج انہی ٹیکسوں کو بڑھا کر پٹرول پر ان ادوار سے بھی زیادہ منافع کما رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی منڈی میں خام تیل اتنا مہنگا نہیں ہوتا جتنا پاکستان میں کر دیا جاتا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی تازہ ترین رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں پاکستان میں کرپشن زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ رپورٹ پہلی دفعہ ایسا نہیں بتا رہی، بلکہ پچھلے 3 برس سے یہی دیکھنے اور سننے کو مل رہا ہے کہ پاکستان میں کرپشن زیادہ ہو رہی ہے۔ یعنی اپنے آپ کو ایماندار اور کرپشن سے پاک کہنے والی سیاسی قیادت پاکستان میں کرپشن ختم کرنا تو دور کی بات کم بھی نہیں کر پائی، الٹا اس کے دور میں زیادہ کرپشن ہو رہی ہے۔ پچھلی حکومتوں کے بارے میں جب ایسی رپورٹیں آتی تھیں تو کہا جاتا تھا یہ ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ پاکستان میں اتنی زیادہ کرپشن ہے۔ اگر ان رپورٹس کا اردو ترجمہ ہو جائے تو عوام کو اصل حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ پھر جب یہی رپورٹ اس حکومت کے دور میں آئی تو یہ کہا جانے لگا جی یہ تو ڈیٹا ہی پچھلی حکومتوں کے دور کا ہے جس میں کرپشن بڑھی تھی، لیکن جب اس سال کی رپورٹ میں دوبارہ دکھایا گیا کہ پاکستان میں کرپشن بڑھی ہے تو کہا گیا کہ ابھی تک رپورٹ نہیں پڑھی، یا پھر دوبارہ گھما پھرا کے کسی نہ کسی طرح پچھلی حکومتوں کی طرف لے کر جانے کی کوشش کی گئی، مگر یہ دال کوئی خاص گل نہیں رہی۔ حکومت کے حامی بھی اس رپورٹ کو صحیح طرح دفاع نہیں کر پا رہے۔ دنیا بھر میں حکومتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، ان کا ایجنڈا اور طاقت بھی ان کے جانے کے کچھ عرصے بعد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں گزری ہوئی پچھلی حکومتیں شاید دنیا کی تاریخ کی سب سے زیادہ طاقتور اور با اختیار حکومتیں رہی ہیں، جو اقتدار سے نکل جانے کے برسوں بعد بھی آٹے اور چینی کی قیمتیں بڑھا دیتی ہیں، پاکستان میں کرپشن زیادہ بڑھوا دیتی ہیں۔ دوسری طرف یہی بیانیہ موجودہ حکومت کی نااہلی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ حکومت پچھلی حکومتوں کے اقدام اور اثر کو ختم یا کم نہیں کر پائی۔ پھر اگر اس حکومت کی اس بات کو بھی مان لیتے ہیں کہ دہائیوں سے جمع کیے گئے مسائل کم وقت میں ٹھیک نہیں ہو سکتے تو مزید خرابی کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر آپ یہ بھی مان لینے کو تیار ہو جاتے ہیں تو پھر ایک سوال رہ جاتا ہے کہ حکومت میں آنے سے پہلے آپ کے بڑے بڑے دعوے تھے کہ پہلے 100 دن میں سب کچھ بدلا جائے گا، لیکن کچھ بھی تو نہیں بدلا بلکہ حالات مزید خرابی کی طرف گامزن ہیں۔ تو کیا یہ اس وقت کی نااہلی ہے کہ آپ کو اصل حالات کی آگاہی نہیں تھی، یا اس وقت مصلحتاً اقتدار کے حصول کے لیے عوام سے جھوٹ بولا گیا؟ دراصل اب معاملہ یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں والا بیانیہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں۔ حکومت جتنی بھی کوشش کر لے، آخرکار عوام یہ سوال ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کے دور حکومت میں حالات مزید خراب کیوں ہوئے ہیں؟ جتنی توانائی حکومت پہلی حکومتوں کو ہر چیز کا قصوروار ٹھہرانے کی کوشش میں لگا دیتی ہے، اگر مسائل حل کرنے پر لگا دے تو شاید اس کے لیے بہتر ہو۔ کوئی بھی حکومت سارے کام صحیح اور سارے کام غلط نہیں کرتی۔ کے پی میں ہیلتھ انشورنس سب کے لیے عام کرنا ایک بڑا اچھا اقدام ہے جس کو سراہنا چاہیے، مگر اپنی چند کامیابیوں کا ڈنڈورا پیٹ کر اور اپنی ناکامیاں پچھلی حکومتوں پر ڈال کر حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کو تسلیم کرے، گڈ گورننس کے لیے لائحہ عمل طے کرے، اگر وہ واقعی حقیقی مقبولیت اور کامیابی چاہتی ہے تو ڈیلیور کرے، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پچھلی حکومتوں کو اپنی تمام غلطیوں کا قصوروار ٹھہرانا مشکل ہوتا جائے گا۔ I have to say کہ میں 110% ایگری کرتا ہوں علی معین نوازش صاحب سے
کہ آپ کب تک پچھلی حکومتوں میں بلیم ڈالیں گے؟ جب بھی آپ پٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں، گیس کی قیمت بڑھاتے ہیں، آپ انرجی کی قیمت بڑھاتے ہیں، آپ کچھ بھی قیمت بڑھاتے ہیں، مہنگائی ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ پچھلی حکومتوں کا قصور ہے۔ مان لیا کہ 1 سال پچھلی حکومتوں کا قصور تھی یا 2 سال پچھلی حکومتوں کا قصور تھا، مان لیا کہ آپ کی انٹینشن صحیح ہے، آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ جو عوام دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے نمبرز اور ان کی ڈیلی لائف، تو اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے بے شک جتنے مرضی کلیم ہو کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں اور آپ کا ذریعہ مبادلہ یہ ہے، بٹ گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ آپ نے بجلی کی قیمت بڑھا دی، گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ آپ نے پٹرول کی قیمت بڑھا دی اور بہت جلدی بڑھائی۔ ایک حد تک عوام آپ کو سپورٹ کرے گی، اس کے بعد آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ آپ کا یہ جو ایک چورن بک رہا ہے کہ پچھلی حکومتیں یہ اور وہ، آپ کے کانٹریکٹس اور سارا کچھ، یہ اب زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ ایک انٹلیکچوئل کمیونٹی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کا اثر 10 سال تک 20 سال تک رہے گا۔ ایک ایوریج نارمل پڑھے لکھے یا ان پڑھ پاکستانی کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ آپ کے اس چورن کو زیادہ دیر خریدے گا۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنی لائن سیٹ کریں، آپ اپنی گورننس پہ فوکس کریں، ابھی بھی ٹائم ہے۔ ہمارے جو نوجوان ہیں انہوں نے بڑی امیدوں سے آپ کو ووٹ دیا تھا، اور اگر آپ ان کی امیدوں پہ پورا نہیں اترتے تو نہ صرف آپ اپنے اس ووٹ کو کھو دیں گے، میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اس ووٹ کو کھو دیں گے جو آپ کو پاور میں لائے، بلکہ اس ووٹ کو بھی کھو دیں گے جو کہ ہلکے پھلکے ڈاؤٹ فل رہ کر انہوں نے آپ کو ووٹ دیا کہ شاید یہ حکومت پچھلی حکومتوں سے بہتر ہو۔ سو اٹ از ٹائم ٹو پرفارم۔ اگر آپ سے ٹیم نہیں لیڈ ہو رہی، اگر آپ کی ٹیم آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو اٹ از یور فالٹ، عوام کا فالٹ تھا آپ کو پاور دینا، انہوں نے دے دی۔ Now you perform. If you cannot perform, this is your نااہلی، آپ کی نااہلی ہے۔ اس میں عوام کو دوش دینا یا عوام کو سمجھانا کہ پچھلی حکومتوں نے ایسا کیا، کب تک؟ آخر کب تک؟